کوئی بندہ بھی کسی سے جب پیار کرے، محبت کرے، تو پھر اس میں کچھ چیزیں اصولی طور پر چاہیے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دعویٰ محبت کا ہوتا ہے پر دلیل پیش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ مجھے والد صاحب سے بڑی محبت ہے تو والد صاحب سے آپ کو محبت ہے تو والد صاحب آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کہتے نہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے ان سے بڑی محبت ہے تو انہیں کپڑے کون خرید کے دیتا ہے، کہتا نہیں میں تو غریب ہوں، میں تو بچوں کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا کرتا ہوں۔ ان کی دوا دارو کا اہتمام کون کرتا ہے، باقی ان کے معاملات کون دیکھتا ہے، جی وہ میرے ذمے نہیں ہے۔ تو بھئی آپ کا خالی دعویٰ آپ کے والد قبول نہیں کریں گے، وہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے میرے جو صبح سے شام تک میرے ساتھ رہتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، مجھے ڈاکٹر کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس کی کچھ علامات تو نظر آ رہی ہیں نا محبت کی۔ آپ تو نرا دعویٰ کر رہے ہیں، تو نرا دعویٰ نہیں ہوتا، محبت کی کچھ دلیلیں بھی ہوتی۔ رب کریم کو محبت ہے اپنے محبوب سے، اللہ کو محبت ہے اپنے محبوب سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس محبت کا اظہار فرمایا ہے، محبوب کے دوستوں کی تعریفیں کی ہیں، محبوب کے دشمنوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر حضور کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کسی کافر نے اعتراض کیا تو رب کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، اور پھر فرمایا محبوب چونکہ پیار ہے نا، اللہ کو پیار ہے نا اپنے حبیب سے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بلندی ذکر اللہ نے عطا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور سے محبت کی تو آپ دیکھیں نبی پاک کی ایماندار جو امت ہے، اللہ نے جو حضور سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کنتم خیر امت، چونکہ تم نری امت نہیں ہو، امت مصطفیٰ ہو، لہذا تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو۔ حضور کی جس شہر نور سے نسبت ہے اس شہر کو اعزاز والا کر دیا گیا۔ تو یہ محبت کی علامات ہے۔ ہم جب حضور سے محبت کریں گے تو اس کی بھی کچھ علامات ہوں گی۔ ایک شخص کہتا ہے، روز کہتا ہے مجھے نبی پاک سے بڑی محبت ہے، مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، روز کہتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، پیر صاحب آپ کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے، آپ کو زیادہ ذمہ دار ہیں، ہمیں بھی حضور سے محبت ہے۔ بھی بالکل ٹھیک ہے، کسی بندے نے بھی ٹھیکہ نہیں لیا، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ اظہار چاہتی ہے، محبت جو ہوتی ہے وہ دلیل چاہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سورج نکل آئے پورا اور روشنی ہو ہی نہ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سورج چڑھ جائے اور کرنیں اس کی نظر ہی نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اگر کسی کو محبت ہے تو اس کی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کھول کے ذکر کرتا ہے، کھول کر اس کا ذکر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ آپ دیکھ لینا صحابہ کو، غموں کے پہاڑ رہے، آزمائشیں عروج پہ رہیں، بدر سے لے کر خندق تک تلواریں چلتی رہیں، احد اور خیبر میں برچیاں نیزے چلتے رہے، وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودتے رہے، لیکن وہ ذکر مصطفیٰ سے ایک منٹ کے لیے غافل نہیں ہوئے۔ ذکر ایسا نہیں ہے کہ جناب آزمائشیں چلی جائیں گی، تکلیفیں ساری ہٹ جائیں گی تو پھر ہم ذکر کریں گے، یہ نہیں ہے۔ مکمل آرام حاصل ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، کاروباری معاملات ٹھیک ہوں گے، یہی ہے نا ہم سب کے مسئلے۔ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ بدر میں تلواریں بھی چمک رہی ہیں، وہ بدر کا سارا نقشہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام نے تو رات کو ہی، جنگ سویرے ہونی تھی، حضور نے تو رات کو ہی اپنی چھڑی سے نقشے کھینچ کر بتا دیے تھے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ بات کا معنی کیا ہے کہ بدر میں تلواریں بھی چلتی رہیں اور حضور کے علم کے تذکرے بھی ہوتے رہے، ساتھ ساتھ محبت اپنا رنگ دکھاتی رہی، ساتھ ساتھ۔ یعنی میدان احد کے اندر صحابہ نے یہ بھی بیان کیا
کہ حضور کے مقدس دانت شہید کر دیے گئے، نبی پاک کو تکلیف دی گئی، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ جب ہم نے کہا تھا نا حضور ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے۔ یعنی نبی احد کے میدان میں وہ لوگ ساتھ یہ بھی بیان کرتے رہے کہ جناب جنگ بڑی تھی، حالات بڑے تھے، اور ساتھ یہ بھی بیان کرتے رہے کہ ہمارے محبوب کریم بڑے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ درگزر فرماتے ہیں۔ ہر جگہ ذکر مصطفیٰ کریم کی محبت جو ہو گئی، جو کسے دا عاشق ہو گئی، جو بھی کسے دا، یہ میں بڑے تجربے سے کہہ رہا ہوں، سوچ کے کہہ رہا ہوں، یہ پاک ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے نا گل اسے دی کر دے، وہ گل اسے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے بھی وہ دے مرنے مرد ہے۔ میں نے کھڑی شریف جا کے میاں صاحب سے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب یہ مکر بہانے جائز نے؟ یہ جو آپ نے کہا مکر بہانے کر کر وہ دے مرنے مرد ہے، پھر مجھے سمجھ آئی کہ ان کی روح سمجھا رہی ہے کہ مکر سے مراد تدبیر ہے، یہاں بہانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی رخ اختیار کر کے کوئی رنگ بنا، 100 مکر بہانے کر کے تھے او دے مرنے مرد ہے۔ صحابہ ہر دیکھیں نا، تبوک میں بڑے حالات خراب ہیں، بڑا مشکل سفر ہے، جانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے، رستہ کٹھن ہے، لمبا ہے، حالات اور طرح کے ہیں، چندوں کے اعلان ہو رہے ہیں، صحابہ کر رہے ہیں، مال جمع ہو رہا ہے، یہ ساری مشکلات بھی ساتھ ہیں، اور ساتھ انہوں نے واپس آ کے یہ بھی بتایا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، واپس آ کے یہ بھی بتایا کہ یارو تھوڑا سا کھانا رہ گیا تھا، ختم ہونے لگا تھا، ہم نے سوچا تھا اونٹ ذبح کر کے اب کھائیں گے، لیکن حضرت عمر نے ہمیں بتایا کہ جنگ اپنی جگہ پر کریم کے معجزات اپنی جگہ پر، حضور کا ذکر پاک اپنی جگہ پر۔ انہوں نے کہا وہ سارا اکٹھا کرو، ہم تھوڑا تھوڑا کھانا اکٹھا کر کے لائے، ایک جگہ باندھ کے حضور کے سامنے رکھا، کہا یا رسول اللہ دعا نہیں فرما دیتے؟ حضور نے دعا کر دی تو فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن سینکڑوں کے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ وہ جنگوں سے واپس آتے تھے تو آ کے بتاتے تھے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام ہاتھ رکھ دیتے تھے نا کسی جگہ، ہاتھ کسی برتن میں، تو حضور کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ نا اپنے آپ کو مزین نہیں کرتے، دکھ کھائے جاتے ہیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اللہ والے تو کہتے ہیں دکھ تو پیارے بڑے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، سکھی بندے کو رونا نہیں آتا۔ جس دن سارا دل توڑ دینا دنیا آپ کا، اس دن سجدہ کر کے دیکھو کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ اقبال کہنے لگے نام بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہا دیکھو تو صحیح ذرا کہ جب دنیا تمہیں تکلیف دیتی ہے پھر سجدے کی لذت کتنی ہوتی، اور یار سارے کام اپنی جگہ پہ ہوتے رہیں گے، ساری باتیں ہوتی رہیں گی، پر ساتھ ساتھ حضور کا ذکر پاک بھی ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، پھر ہمارے ذاتی کام ہم پر غلبہ کر لیتے ہیں۔ جو بندہ جو کام کرتا ہے نا وہی بن جاتا ہے، جو کام کرتا ہے وہی۔ جی چلے آپ کی مثال نہیں دیتا، اپنی دے لیتا ہوں، آپ کی مثال دوں گا ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، اپنی دے لیتا ہوں۔ مولوی صاحب پیر صاحب ہر جگہ پیر صاحب ہو جاتے ہیں، او بھائی تو باہر پیر صاحب ہے، اماں کے سامنے تھوڑا تو پیر صاحب ہے، وہ تو کہہ رہی ہے نا پتر ادھر آ تیرے دو کام دساں تو پیر بنا ہوا ہے، تو پیری باہر رکھ جہاں تیری ماں ہے، اور ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کتب الاقطاب، کچھ بھی ہو، اتنا مرضی اونچا چلا جائے، ماں نری مسلمان ہونا تو اس غوث کتب پتر کی جنت بھی اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنی حیثیت کو قائم ضرور رکھیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ کہیں میں ہر جگہ ہی حضرت ہوں، تو بات ہی غلط ہے۔